السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج 11ویں سپارے کی جو ہے نا میں ترجمہ آج تو نہیں، کافی دنوں پہلے پڑھا تھا، کچھ بیچ میں تھا کہ جس کی مصروفیات اتنی تھی کہ اس وجہ سے ویڈیو پوسٹ نہیں کر پائی۔ 11واں سپارہ ہے سورہ یونس۔ اس کی جو آیت ہے 11ویں آیت ہی ہے۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَظَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ ترجمہ: اگر اللہ لوگوں پر برائی ایسی جلد بھیجتا جیسی وہ بلائی کی جلدی کرتے ہیں تو ان کا وعدہ پورا ہو چکا ہوتا، تو ہم چھوڑتے ہیں انہیں جو ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے اپنی سرکشی میں بھٹکا کرے۔ یعنی کہ اس آیت سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھٹکا دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم میری طرف، کافی لوگ ہیں جو رمضان المبارک بھی ہے آ گیا ہوا ہے لیکن اس کے باوجود جو ہے نا شیاطین بھی چکر دیے گئے ہوئے ہیں لیکن پھر بھی نماز کی طرف رجوع نہیں کرتے، روزے کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ خود ہی نہیں چاہتے کہ آپ اس کی طرف، اس پروردگار کی طرف رجوع کریں۔ تو اس آیت سے ثابت ہوا۔ اس کے بعد ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے بات کر رہے ہیں۔ وَإِذَا آیت نمبر جو ہے 12ویں سورہ یونس کی 11ویں سپارے کی۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ترجمہ: اور جب آدمی کو تکلیف پہنچتی ہے ہمیں پکارتا ہے، لیٹے اور بیٹھے اور کھڑے، پھر جب ہم اس کی تکلیف کو دور کر دیتے ہیں چل دیتا ہے گویا کسی تکلیف کے پہنچنے پر ہمیں پکارا ہی نہ تھا، یوں ہی بھلے کر دکھائے ہیں حد سے بڑھنے والوں کو ان کے کام۔ اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، اٹھتے بیٹھتے کھڑے ہوتے، لیکن جب میں اس کی تکلیف دور کر دیتا ہوں تو وہ دنیا کی مصروفیات میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ وہ میری طرف آتا ہی نہیں، میری طرف رجوع ہی نہیں کرتا۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں کہ اگر تکلیف جب پہنچے، جیسے تم لوگ مجھے اس ٹائم پہ یاد کرتے ہو، اسی طرح جو ہے نا جب میں وہ تمہیں چیز دے دیتا ہوں یا وہ تکلیف دور کر دیتا ہوں اور پھر ویسے ہی مجھے یاد کرو کس طرح سے اللہ کا شکر ادا کر کے۔ پھر اسی طرح سورہ یونس کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک اور بات کر رہے ہیں۔ آیت نمبر جو ہے 7ویں۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم النار بما كانوا یکسبون ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربهم بإیمانہم تجری من تحتہم الانہار فی جنت النعیم۔ یہ جو آیت ہے 6، 7، 8 اور 9، یہ 3-4 آیتیں اکٹھی ہیں۔ بے شک وہ جو ہمارے ملنے کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے اس پر مطمئن ہو گئے، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بدلہ ان کی کمائی کا۔ بے شک جو ایمان لائے، اچھے کام کیے اور ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی نعمت کے باغوں میں۔ اس سے ہمیں اتنا اچھا جو ہے نا لیسن ملتا ہے کہ وہ لوگ جو وہی بات دوبارہ سے کہ جو انسان دنیا میں آ کے جو ہے دنیا کی چیزوں میں ہی مصروف ہو گیا ہوا ہے، اللہ کو یاد نہیں کرتا، اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، اور وہ اس زندگی کو پسند کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اور میری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، یعنی کہ آیتوں کی طرف رجوع نہیں کرتے، قرآن پاک کی طرف نہیں کرتے، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا ہے؟ دوزخ ہے۔ اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ فرض چیزوں کو چھوڑا یا یہ یا وہ جو بھی باتیں آج کل لوگ کہتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اسٹیٹ فارورڈ بتا دیا ہوا ہے، جو دنیا میں آ کے دنیا ہی کی چیزوں میں جو ہے کیا ہو گیا، اتنا مصروف ہو گیا کہ وہ مجھ سے ملنے کی امید ہی نہیں رکھتا اور دنیا کی زندگی کو اتنا پسند کر بیٹھا ہے اور میری آیتوں سے غفلت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، غفلت سے مراد اس کو اگنور کرتے ہیں یا اس کی طرف رجوع نہیں کرتے، ان لوگوں کا ٹھکانہ کیا؟ دوزخ ہے۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہیں، قرآن پاک کے جو ترجمہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور آیت میں اسی جگہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟ بے شک جو ایمان لائے اور ساتھ اچھے کام کیے۔ اس میں یہ نہیں کہا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اچھے کام سارے، ٹھیک ہے، آپ کسی کو اچھا راستہ دکھا دو، آپ کسی کو اچھی نیکی کی بات بتا دو، کوئی بھی اچھا کام کیا، ٹھیک ہے، ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کا رب ان کے ایمان کے سبب انہیں راہ دے گا،
یعنی کہ دنیا میں بھی اس کو اچھا راستہ دکھائے گا، گائیڈ لائن دکھائے گا کہ تمہارا ایمان اچھا ہے، تم لوگوں کو یا کوئی اچھا کام کر رہے ہو، کوئی بھی ٹھیک ہے، انصاف کے ساتھ چل رہے ہو یا جو بھی ہے، اچھا کام، اچھے کام میں سارے کام آ جاتے ہیں، روزہ، فرض، زکوٰۃ، سب کچھ، فرض بھی، فرضی چیزیں بھی، نفلی بھی، سب ساری عبادات آ جاتی ہیں، اور ان کے سبب اللہ انہیں راہ بھی دکھائے گا دنیا میں، اور ساتھ اس کے لیے جنت میں بھی کیا ہوں گی، نیچے نہریں بہتی ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، چھٹی آیت ہے سورہ یونس، ان فی اختلاف اللیل والنہار وما خلق اللہ فی السماوات والارض لآیات لقوم یتقون، بے شک رات اور دن کا بدلتا آنا اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ان میں نشانیاں ہیں، کس کے لیے؟ ڈر والوں کے لیے، یعنی کہ جس نے رات اور دن کا آتا ہے نا، بدل بدل کے آتے ہیں، تو یہ کس کے لیے نشانیاں؟ ڈر والوں کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ واقعی یہ جو ہے نا رات اور دن کا آنا کوئی عام بات نہیں ہے، یہ بھی پیچھے اسی طرح سورہ یونس کی ایک اور آیت ہے، آیت نمبر جو ہے 25 ہے، واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے اور جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے، اللہ جسے چاہے اسے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اللہ کس کو سیدھی راہ دکھاتا ہے؟ ابھی میں نے پیچھے ڈیفائن کیا، جس کا ایمان بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ اچھے کام کرے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سیدھی راستے کی طرف جو ہے نا رجوع کرتا ہے، تو اللہ سلامتی کے گھر کی طرف پکارتا ہے، جسے چاہے سیدھی راہ چلاتا ہے۔ اسی کے ساتھ آگے فردر بات کو کنٹینیو کرتے ہوئے 26 آیت ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادۃ ولا یرہق وجوہہم قتر ولا ذلۃ اولئک اصحاب الجنۃ ہم فیہا خالدون، بلائی والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زائد، بلائی والوں کے لیے بلائی ہے اور اس سے بھی زائد، اور ان کے منہ پر نہ چڑھے گی سیاہی نہ کھواری، وہی جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ والذین کسبوا السیئات جزاء سیئات بمثلھا وترہقہم ذلۃ، اور جنہوں نے برائیاں کمائیں تو برائی کا بدلہ اسی جیسا ہے اور ان پر ذلت چڑھے گی، جنہوں نے نیکی کا کام کیا اس پہ ان کو کیا ہوئے گا، وہ جنت میں جائیں گے، نہ ان کی طرف سیاہی آئے گی، یعنی کہ نہ ڈارک لائن آئے گی اور نہ ہی اسے کہیں پہ ذلت کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جنہوں نے کیا کیا، جنہوں نے بڑائی کی یعنی کہ برے کام کیے، ان کے لیے کیا ہے، دنیا میں بھی ذلت ہے اور آخرت میں بھی ہے، ٹھیک ہے، اس نے برائیاں ہی کمائیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ ہمارے سے اسٹریٹ فارورڈ قرآن پاک میں بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، اسی طرح 11ویں سپارے کی ہے، میں نے ہائی لائٹنگ کی ہوئی ہے تو اس میں ذرا ٹائم لگ رہا ہے، آیت نمبر جو ہے یہ آیت نمبر 62 ہے، 62، وَمَا تَعْقُلُوا مِنْ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف سے کچھ قرآن پڑھو، اور تم لوگ کوئی کام کرو، ہم تم پر گواہ ہوتے ہیں جب تم اس کو شروع کرتے ہو، اور تمہارے رب سے ذرہ بھر کوئی چیز غائب نہیں، زمین میں نہ آسمان میں، اور نہ اس سے چھوٹی اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک روشن کتاب میں نہ ہو۔ الا ان اولیاء اللہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم۔ اس آیت سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ذرہ بھر بھی نہیں، ٹھیک ہے، کوئی چیز غائب نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمان میں، ٹھیک ہے، چھوٹی بھی نہیں، اور وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اس روشن کتاب میں کہہ رہے ہیں ہر چیز کا جو ہے نا، یعنی کہ روشن کتاب کیا، قرآن پاک میں ہر چیز کا کیا ہے، نالج ہے، ہر چیز کا علم ہے اگر انسان سمجھ کے پڑھے۔ اور تم کسی کام میں ہو اور اس کی طرف، اگر تم کسی کام میں بیزی ہو، اپنے پورے دن میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالو قرآن پاک پڑھنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں قرآن پاک میں کہہ رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے، اور تم لوگ کوئی کام کرو، کوئی بھی کام کر رہے ہو تو تم پر گواہ ہوتے ہیں، یعنی کہ تم پر گواہ کون ہوتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتے ہیں کرامن کاتبین ہیں جو ہمارے لکھ رہے ہیں، ہمارے پہ گواہ ہوں گے کس نے یہ کام کیا جب تم اس کو شروع کرتے ہو، اور جب تم یعنی کہ کوئی بھی کام جب شروع کرتے ہو تو تمہارے پہ گواہ ہوں گے کس نے یہ کام کیا، ٹھیک ہے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اور بات کہہ دی کہ تمہارے رب کو ہر چیز کا علم ہے، اس سے کوئی بھی چیز ذرا بھر بھی کیا نہیں چھپ نہیں سکتی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح قرآن پاک ایک اور آیت ہے
سورہ یونس کی 66 الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ 63 ہے، لہم البشری فی الحیات الدنیا وفی الآخرۃ لا تبدیل هو الفوز العظیم. ٹھیک ہے، یہ سورہ یونس کی آیت ہے. آیت نمبر جو ہے 63 اور 64 ہے. وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے رہے انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے. اتنا میں نا کل بیٹھی ہوئی تو میں نے ویسے ہی پوچھا، میں نے کہا آپ ہی مجھے بتائیں پرہیزگاری کیا ہوتی ہے، تو انہوں نے مجھے بتایا پرہیز کرنا کسی چیز سے. تو میرے اچانک مائنڈ میں ایک بات آئی، میں نے کہا واقعی پرہیز، جب ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں آپ نے اس چیز سے پرہیز کرنی ہے، اگر آپ اس چیز سے یعنی کہ کوئی بھی کھانے پینے سے اگر آپ پرہیز نہیں کرو گے تو جو ہے نا وہ آپ کو ٹھیک نہیں ہو پائیں گے. تو مجھے اچانک یاد ہے پرہیزگاری اللہ تعالیٰ نے بار بار ہر جگہ قرآن پاک کے جو ہے نا اکثر 5-6 آیت کے بعد پرہیزگاری کا حکم ہو رہا ہے. تو پرہیزگاری سے مراد یہ کسی چیز سے پرہیز کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا کہ پرہیزگاری اختیار کرو. کون کن چیزوں سے پرہیزگاری؟ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. نماز وغیرہ، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ جو آپ پہ جس پہ فرض ہے یہ پورا کرو. اس کے بعد جو ہے پرہیزگاری کیا ہوتی ہے؟ کسی چیز سے پرہیز کرنا، غلط کاموں کی طرف نہیں جانا، اس سے پرہیز کرنا، موبائل کا اچھا استعمال کرنا، سب کے حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھنا. یہ ساری کیا ہے پرہیزگاری کی کیٹیگری میں آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو وہ جو ایمان ہے پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں. جو ایمان لائے پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں کیا ہے خوشخبری دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں. اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی. ٹھیک ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں بھی اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی. اور اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، انہیں خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں بھی. سوری، اللہ کی باتیں بدل، یہی بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی یعنی کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. کن لوگوں کے لیے؟ دو، جو ایک تو ایمان لائے اور ایک جس نے پرہیزگاری اختیار کی. تو دو کام کرنے آپ نے اور میں نے. ایمان لانا ہے اور ساتھ کیا، ایمان تو الحمدللہ سب کا ہی ہوتا ہے لیکن جو ہے نا اندر سے ویک ہی ہوتا ہے. کوشش کرنی ہمارا ایمان کمزور ہو اور ساتھ جو ہے نا پرہیزگاری اختیار کرے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا آخرت میں بھی دنیا کی زندگی میں بھی اس کے لیے خوشخبری ہے اور یہی بڑی. اسی طرح سورہ یونس کی 67 آیت ہے الا ان للہ من فی السماوات ومن فی الارض وما یتبع الذین یدعون من دون اللہ شرکاء ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون. اور یہ جو آیت ہے 66 اور 67 ہے، سن لو بے شک اللہ ہی کے مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے جتنے آسمانوں میں اور جتنے زمینوں میں ہیں. اور کاہے کے پیچھے جا رہے ہو جو اللہ کے سوا شریک پکار رہے ہیں. وہ تو پیچھے نہیں جاتے مگر گمان کے، اور وہ تو نہیں مگر اٹکلے دراتے وہی ہیں جس نے تمہارے لیے رات بنائی اس میں چین پاؤ اور دن بنایا تمہاری آنکھیں کھولتا ہے. بے شک اس میں نشانیاں سننے والوں کے لیے، یعنی کہ سننے والوں کے اللہ تعالیٰ نے جن کو عقل اور شعور ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کس کے لیے بنائی؟ چین کے لیے. ٹھیک ہے، اور دن کس لیے بنایا؟ آنکھیں کھولتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پھر اس انسان کی آنکھیں بھی کھولتا ہے. بے شک یہ نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ سننے والوں کے لیے. سن رہے ہیں جن کو اللہ نے شعور دیا ہوا ہے ان کے لیے نشانی ہے. سب کچھ کون کر رہا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کر رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسی آیت میں کیا بات بتا دی؟ اللہ ہی ہے مالک آسمانوں و زمینوں کا. یہ آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اور ساتھ ہی وہ کہہ رہے ہیں کاہے کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو جو اللہ کے سوا کسی اور کو شریک کر رہے ہیں. تو یہ بہت بڑا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کسی اور سے ہیلپ مانگو. اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ آپ کی کوئی بھی نہیں سننے والا. اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگو. اور میرا تو کہنا یہی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. قرآن پاک میں واضح طور پہ کہا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے. اور اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے کہ جب بندہ اسے ڈائریکٹ پکارتا ہے، ضد کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ چیز چاہیے اور یہ آپ نے ہی دینی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندے کا جو ہے اتنا پختہ یقین کبھی بھی توڑنے نہیں دیتا. اسی طرح ایک اور آیت ہے سورہ یونس ہی کی ہے 107 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. ترجمہ، اور اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کا کوئی ٹالنے والا نہیں اس کے سوا، اور اگر تیرا بھلا چاہے تو اس کے فضل کا رد کرنے والا کوئی نہیں. اسے پہنچاتا ہے اپنے بندوں میں جسے چاہے اور وہی بخشنے والا مہربان ہے. میرا ایک ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا. آج سے تقریباً 3-4 دن 1-2 ہفتہ پہلے جو ہے نا میں میرے ہسبینڈ اور جو ہے نا میری نند
وہ باہر لندن جا رہی تھی تو انہوں نے کہا چلو لندن جانے سے پہلے ہم لوگ باہر سے گھوم آتے ہیں. ہمارا اچانک پلاننگ بنی رات کے 12-1 بجے ہم باہر چلے گئے کچھ کھانے کے لیے. تو ہم نے باہر جا کے جب کھانے کے لیے گئے, خیر ان کے ملنے والے کوئی انہیں ملے ہیں تو کافی زیادہ جو ہے نا بزنس مین وہ لگ رہے تھے. ان کے ساتھ ایک بندہ تھا لائک ایز اے اسسٹنٹ کے طور پر تھا وہ. تو اس نے نا اپنے کیا کیا ہوا تھا, اس کے نا یہاں پہ سینٹر میں نا نمازیں جو نماز پڑھ کے نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں تو ان کے سینٹر میں یہاں نشان آ جاتے ہیں نا. تو پتہ چلا آئی ڈونٹ نو یہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں, لیکن آپ ہی نے مجھے بتایا کہ جو ہے نا یہ ایک سے بتا دیتے کہ ان کے فیوچر میں کیا ہوگا, ان کے پاسٹ میں کیا ہوگا. ہم بس نام بتاتے تھے, وہ ہماری آئز کی طرف دیکھتے تھے, آئز کلوز کرتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ آپ کے پاسٹ میں یہ ہوا ہے اور آپ کے فیوچر میں یہ ہوگا. میں نے ان کو آپ ہی نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے ساتھ ہی بتا دیا آپ اس طرح کی جو ہے نا آپ کا یہ اخلاق ہے اور آپ ایسے تھی اور آگے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا. وہ حیران ہوگی کہ ان کو میرے پاسٹ کے بارے میں کیسے پتا. ان کا یقین پختہ ہو گیا. پھر اس کے بعد میرے ہسبینڈ نے پوچھا کہ میرا نام اسد ہے, مجھے بتائیں کہ انہوں نے سارا بتا دیا کہ آپ جو ہے نا بزنس کی طرف جائیں گے, کاروبار کی طرف جائیں گے تو آپ کو زیادہ کامیابیاں ملیں گی. اور انہوں نے کچھ ان کی پاسٹ کی باتیں اور ایک دو اور آپ ہی نے پوچھا. اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کھا رہے تھے تو وہ ان کے جاننے والے ہی تھے, اس وجہ سے انہوں نے وداؤٹ پیسے ہی جو ہے نا ہمیں بتا دیا. جیسے ہی میں نے اپنا نام بتایا تو انہوں نے آئز کلوز کی, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے پاسٹ میں یہ ہوا ہے اور آپ کے فیوچر میں یہ ہوگا, اگر اپنا نام آپ چینج کر لیں گی تو یہ نہیں یہ ہو جائے گا. میں نا بڑا ڈر گئی, میں نے کہا بات اس نے بالکل صحیح بولی ہے کہ میں کس طرح کی, اس نے مجھے ساری باتیں سچی بولی ہیں. میرا نا یقین اس پہ بن گیا. پھر میں نے کہا میرا نام تو آمنہ ہے, میں اپنا نام کیوں چینج کروں, یہ تو اسلامک نام ہے نا. تو انہوں نے کہا اپنا نام چینج کر لیں گی نا تو آپ کی زندگی میں جو ڈپریشن اور ٹینشن وغیرہ نا وہ کم ہو جائے گی. پہلے تو میرا یقین فل ہو گیا لیکن اس آیت نے مجھے چینج کر دیا, میرے سارے نظریے کو چینج کر دیا ہے, کیونکہ قرآن پاک سے آگے کوئی چیز بھی نہیں ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا اسٹریٹ فارورڈ, یہ اللہ تعالیٰ کا میسیج ہے, میرے تک پہنچا تو میں چاہتی ہوں میں آپ تک پہنچا دوں. جو آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہو ٹھیک ہے ان کا اپنا علم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اگر تجھے اللہ کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو کوئی ٹالنے والا نہیں. اللہ چاہے تو تجھے کوئی تکلیف پہنچائے, کوئی ٹالنے والا نہیں. اور اگر وہ چاہے تیرے ساتھ بھلا تو کوئی بھی اس کو رد کرنے والا نہیں. اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اس بندے کو یہ چیز ملنی ہے تو وہ تمہیں مل کے رہے گی, تو تمہیں پھر کس چیز کی ٹینشن ہے. پھر ہم کیوں لوگوں کی باتوں میں آ جاتے ہیں کہ نہیں ہمارے فیوچر میں یہ ہوگا, پاسٹ میں یہ ہوگا. تو اس آیت سے مجھے کافی کچھ سیکھنے کو ملا. میں نے ہائی لائٹنگ کی لیکن میں نے اتنے خیر غور سے نہیں پڑھا. جب میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تو مجھے بھی کافی کچھ مزید سیکھنے کو ملتا ہے, کیونکہ میری ریویژن ہو جاتی ہے. تو اور اللہ جسے چاہے اپنے بندوں میں کیا کرے, بخشنے والا ہے. اسی طرح قرآن پاک کی 11ویں سپارے کی یہ آیت ہے 109, قل یا ایھا الناس قد جاءکم الحق من ربکم فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ ومن ضل فانما یضل علیہا وما انا علیکم بوکیل. 107 اور 108, واتبع ما یوحی الیک واصبر حتی یحکم اللہ وہو خیر الحاکمین. 109 ترجمہ اس کا تم فرماؤ اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آیا تو جو راہ پر آیا وہ اپنے بھلے کو راہ پر آیا, اور جو بہکا وہ اپنے بڑے کو بہکا. اور کچھ میں تم پر کرورا یعنی نگمان ہے, اس پر چلو جو تم پر وہی ہوتی ہے, اور صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرمائے, اور سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے. یعنی کہ مجھے اس لائن سے یقین کرے اتنا لیسن ملا ہے, آپ کو میں بتا نہیں سکتی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس لائن نے میری زندگی چینج کر دی ہے. میں دوبارہ رپیٹ کروں گی, اللہ تعالیٰ نے اس میں اسٹریٹ فارورڈ اپنے بندے سے کہا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ حکم فرما دے. جب آپ صبر کرتے ہو نا کسی بھی چیز کو لے کے, اور یہ سوچ لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کا مجھے اجر دینا ہے, میں اس ٹائم پہ تو یہ چیز صبر کر لوں گا یا کر لوں گی. چاہے آپ کو زندگی میں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے, چاہے آپ کو کوئی ہر بندہ غلط کہہ رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہو, چاہے گھر میں غربت آ گئی ہے, چاہے آپ کو یہ چیز چاہیے اور آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہے وہ آپ چیز لے سکتے ہو, اس ٹائم پہ کسی کے ساتھ گلا شکوہ کرنے کے بجائے دل میں صبر کرو گے نا, کسی سے بات نہیں کرو گے, کسی سے یہ حق نہیں اپنا مانگو گے, اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین رکھو گے, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ خود حکم فرمائے گا فرشتوں کو, اور وہ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے. یعنی کہ صبر اتنی بڑی بات ہے کہ جو انسان صبر کرتا رہتا ہے کسی بھی کام کو لے کے, کسی بھی چیز کو لے کے, تو اللہ تعالیٰ خود اپنے فرشتوں کو حکم فرمائے گا, اور اللہ تعالیٰ سب سے بہتر حکم فرمانے والا ہے. یہ میرے الفاظ نہیں, اگر آپ کہیں تو میں آپ ویڈیو جو ہے نا قرآن پاک کی طرف کرتی ہوں کیمرہ, تو آپ کو نظر آئے کتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے قرآن پاک سے, کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اتنا صبر کرو کہ میں آرڈر کر دوں کہ اس بندے کو جو ہے
نا یہ نہیں ایسے ملنا چاہیے. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے ہیں نا, پوری دنیا کو چلانے والے, تو ان کا حکم تو سب سے بڑھ کر ہے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے ایک اور اسی آیت میں ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ جو انسان سیدھے راستے کی طرف ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہوں کہ وہ سیدھے راستے کی طرف ہے, اور جو بہکا ہوا ہے نا وہ شاید اپنے برے اعمال کی وجہ سے. کتنی بڑی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کو سیدھی, کافی لوگوں کو جو ہے نا گائیڈ لائن نہیں ملتی, وہ انسان اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے, چاہے وہ آپ ہے, چاہے میں ہوں, یا کوئی بھی آپ کے ارد گرد لوگ ہیں جو اپنا ٹائم ضائع کر رہے ہیں نا دنیا میں. وہ یہ شاید سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ نہیں دکھا رہے. آپ کا کوئی ایسا کام جو اللہ کو پسند نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ بندہ مجھ سے خود ہی دور ہو جائے, میں اس کو منہ بھی لگانا پسند نہیں کرتا, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس بندے کو سیدھا راستہ نہیں دکھاتا, کس بندے کو جو بہکا ہوا ہے وہ اپنے برے کو ہی بہکا ہے, یعنی کہ اس نے کوئی برا کام کیا تو وہ غلط جو ہے نا راستے پہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح سورت ہود ہے مکیات, اس کی جو آیت ہے آیت نمبر 3 ہے. رم وان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمى ویؤتی کل ذی فضل فضلہ وان تولوا فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر. ترجمہ, اور یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو پھر اسی کی طرف توبہ کرو, تمہیں بہت اچھا فائدہ اٹھانا دے گا ایک ٹھہرے وعدے تک, اور ہر فضیلت کو اس کا فضل پہنچائے گا, اور اگر منہ پھیرو تو میں تم پر بڑے دن کا عذاب کا خوف کرتا ہوں. الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور. ترجمہ, تمہیں اللہ ہی کی طرف پھرنا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے. سنو, اپنے سینے دوہرے کرتے یعنی منہ چھپاتے ہیں وہ اللہ سے پردہ کریں. سنو, جس وقت وہ اپنے کپڑوں سے سارا بدن ڈانپ لیتے ہیں اس وقت بھی ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے اللہ, بے شک وہ دلوں کی بات جانے والا. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیا, جو اپنا جسم کپڑے سے ڈھانپتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو وہ بھی پتہ ہے, چھپا اور ظاہر سب کچھ کس کو پتہ ہے, اللہ سب کچھ جانتا ہے, بے شک وہ دلوں کی بات بھی جاننے والا ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے ہمیں کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم نے اسی کی طرف پھر کر جانا ہے. اور جو منہ چھپاتے ہیں اللہ سے پردہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا بھی پتہ ہے, اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. جو کپڑوں سے سارا بدن ڈھانپتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کا بھی پتہ ہے, اس وقت اللہ ان کا چھپا اور ظاہر سب کچھ جانتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جانتا ہے, یہ میرے الفاظ نہیں قرآن پاک میں لکھے ہوئے ہیں. پھر اسی کی طرف کہ اللہ سے ہی معافی مانگو, اس سے ہی توبہ کرو تو شاید آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا, یعنی کہ بہت اچھا فائدہ اٹھنا دے گا, اور ایک وعدے تک اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضیلت کو اس کا فضل پہنچائے گا. یہ میرا 11واں پارہ تھا. امید کرتی ہوں آپ کو جو میں میسیج پہنچانا چاہ رہی تھی کہ وہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اور آپ میری ویڈیو تو میں نے آپ کافی اسٹرگل کی, ترجمہ پڑھا, اس کے بعد جو آپ کے ساتھ شیئر کیا. آپ نے صرف اپنے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان کے ساتھ جو ہے نا کیا کرنا ہے, شیئر کرنا ہے. یہ صدقہ جاری ہے, جس کے پاس یہ نالج رہے گا آپ کو ثواب ملتا رہے گا. امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اوکے جی, اللہ.